کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الندوہ کی طرف سے تمام سننے والوں کو السلام علیکم۔ آج یہ مذہب اور اتحاد پہ اسپیچ چل رہی ہے، اس کا 8واں پروگرام جو ہے وہ نشر کیا جا رہا ہے۔ تو پہلے مذہب اور اتحاد پہ مفتی صاحب کچھ فرمائیں گے، اس کے بعد ایوولوشن کے اوپر ایک دو سوالات ہیں، وہ اس کے اوپر انشاءاللہ بات ہوگی۔ تو مفتی صاحب انشاءاللہ شروع کریں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے آج کی نشست میں 4 باتیں عرض کرنا ہے، اور اگر وقت میں گنجائش ہوئی تو 5ویں بات بھی آپ سے عرض کریں گے۔ سب سے پہلی بات بڑا دلچسپ اور ہماری دلچسپی اور بہت محبت بھرا موضوع ہے، جس کو ہم چند سال سے مسلسل دہرا رہے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں۔ ایک ذات باری تعالیٰ ہے، اس کی تجلیات پڑتی ہیں، اور ایک صفات باری تعالیٰ ہیں، اس کی بھی تجلیات پڑتی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذاتی اور صفاتی تجلیات یہ بڑا دلچسپی کا اور انتہائی انٹرسٹنگ اور بڑی محبت کے ساتھ یاد کیا ہوا سبق ہے، جسے ہم دہراتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذاتی تجلیات جس شخص پر پڑتی ہیں، اس سے اس انسان کی اللہ سے ذاتی اور خصوصی محبت قائم ہوتی ہے، اور اس شخص میں 2 چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں، جیسے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ میں پیدا ہوئی تھیں۔ حضرت صاحب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ علی 2 گروہ تمہاری وجہ سے ہلاک ہو جائیں گے، مارے جائیں گے۔ ایک وہ جو تم سے شدید محبت کریں گے، اور ایک وہ جو تم سے شدید نفرت کریں گے۔ تو ذاتی تجلیات جس پر پڑتی ہیں، وہ بیک وقت ایک گروہ کا محبوب قرار پاتا ہے، اور ایک پورا گروہ دنیا بھر کے الزامات اس پر لگاتا ہے۔ وہ ایک ہی وقت میں اللہ کا محبوب ہوتا ہے، اور دنیا جہان کی مصیبتیں اور دنیا جہان کی تکالیف اور الزامات اس پہ لگتے ہیں، اور دوسری طرف لوگوں کا رجوع اور محبت، جس کے نتیجے میں لوگوں کی سیرابی کے لیے اور کبھی لوگوں سے ہٹ کے محض اپنی حکمتوں کا اظہار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اس پر اپنی حکمتوں کا القاء کرتا ہے اور اسے خیر کثیر سے نوازتا ہے۔
ایک ہی شخص کے ماننے والے اسی شخص کے دشمن یہ دونوں پائے جاتے ہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی تھا، اور حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہی تھا۔ اور جو لوگ انبیاء علیہ السلام کے قدم پر تصوف اور سلوک کو طے کرتے ہیں تو وہ ذاتی تجلیات تک اگر رسائی رکھتے ہوں تو ان کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اشد البلاء علی الانبیاء، سب سے زیادہ شدید تکالیف انبیاء علیہ السلام کو اٹھانا پڑتی ہیں، ثم الامثل فالامثل، پھر جتنا نبوت کی وراثت سے کم حصہ ملتا ہے اتنی ہی تکالیف بھی کم آتی ہیں، اور جتنا زیادہ حصہ ملے اتنی ہی تکالیف بھی بڑھ جاتی ہیں۔ حضرت حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ میں پڑھا رہے تھے، اور 15 برس سے زیادہ زندگی انہوں نے وہیں گزاری۔ ان کے پیر و مرشد مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے خط لکھا اور یہ تحریر فرمایا کہ اگرچہ وہاں سب کچھ ہے مگر سب کچھ چھوڑ کے یہاں آ جاؤ اور چند دن میرے پاس گنگو میں رہو تو یہ بہتر ہو۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ اپنے شیخ کے حکم پہ حضرت کے پاس گنگو حاضر ہوئے۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں آخری مراقبہ تلقین فرمایا۔ دو اتنے چبھتے ہوئے سوالات خالد صاحب نے کیے ہیں اس مرتبہ کہ سمجھ نہیں آتی ایک کا جواب دیں یا پہلے دوسرے کا جواب دیں۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ حاضر ہوئے اور اس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں آخری مراقبے کی تلقین کی۔ یہ جتنے دیوبند کے بزرگ گزرے ہیں ان میں اکثریت ایسی تھی کہ سلسلہ چشتیہ صابریہ جو ان کے گویا گھر کی چیز تھی، اس کے بعد انہوں نے یہ کوشش کی یا اس خواہش کا اظہار کیا کہ وہ سلسلہ نقشبندیہ کا سلوک طے کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ اپنے پیر و مرشد سے درخواست کی کہ حضرت مجھے سلسلہ نقشبندیہ کا سلوک طے کروا دیں۔ تو اس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مولانا جو ہم نے مولوی صاحب آپ کو مراقبہ آخری تلقین کیا ہے اس پہ محنت کرو، اور اس میں پیر مرید سے بڑھ جائے اور مرید پیر سے بڑھ جائے۔ وہ اتنے بلند درجے کی چیز تھی کہ ذات الہی کا مراقبہ کیا جائے۔ یہ بات حضرت شیخ نے بھی کی، مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی، اور آپ میں سے جس نے بھی تبلیغ کے امیر حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا ہے، لندن میں حجاز مقدس میں بارہا ہزاروں کے مجمع میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت ہوئی،
تو سر سے پاؤں تک وہ مجسم بندگی میں ڈھلے ہوئے تھے. اور شیخ محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ نے ایک دن کو دیکھ کے فرمایا کہ لوگوں پر تو صفاتی تجلیات ہوتی ہیں باری تعالیٰ کی صفات کی، اور اس پہ اللہ کی ذات کی تجلی پڑی ہے. یہ جو کچھ لوگوں نے ایک رویہ اپنایا ہے اور انہوں نے دنیا کو ایک انوکھا پیغام دیا ہے کہ تصوف شریعت کے مقابلے میں ایک مستقل متوازی نظام ہے، اور ظلم یہ کہ وہ اس کو کفر تک لے جاتے ہیں. یہ وہ چیز ہے جس کے لیے کچھ کہنے کو جی چاہتا ہے، مگر آج کا موضوع شاید اور ہے. تو ذات کی تجلیات الگ ہوتی ہیں اور صفات کی تجلیات الگ ہوتی ہیں. اس کائنات میں اللہ کی جتنی بھی تجلیات پڑی ہیں، اللہ کی صفات نے ظہور فرمایا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی صفات یہ اس وقت بھی تھی جب ظہور یہاں پر نہیں ہوا تھا. یہ ہم اہل السنہ کا اور خاص طور پہ ماتریدیوں کا عقیدہ ہمارا یہ ہے کہ ہم ماتریدی کہتے ہیں کہ ہمارا ایمان ہے اس بات پہ کہ اللہ کی وہ تجلیات جن کا ظہور نہیں ہوا تھا وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کے علاوہ یا اس کے ساتھ ہیں. کیونکہ صفات عین ذات ہیں یا لا عین ولا غیر کا مسئلہ ہے، اس کی تشریح عقیدے کے بیان میں ہو چکی. لیکن ہمارا ایمان یہ ہے کہ اللہ رزاق، یہ ایک مثال دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رزاق ہے، رزق دیتا ہے. کس کو دے رزق؟ اللہ کے علاوہ جب کچھ نہیں تھا، زمانہ اور جگہ، ٹائم اینڈ سپیس خدا نے پیدا ہی نہیں فرمائے تھے، تو اللہ اس وقت بھی رزق دینے کی صفت سے متصف تھا جیسے کہ وہ آج رزق دینے کی صفت سے متصف ہے. جب اس نے زندگی کو تخلیق نہیں کیا تھا تو اس وقت بھی حیات اور موت اس کی صفات میں سے تھیں کہ زندہ کرے اور موت دے. کس کو دے؟ کوئی چیز ہے ہی نہیں. اس وقت بھی وہ ان صفات سے اسی طرح متصف تھا جس طرح آج اس کی مخلوق ہے، اور وہ اس پر اپنی صفت حیات اور صفت موت طاری کرتا ہے. یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے. اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہوں پہ قرآن کریم میں اپنی مختلف صفات کا ذکر کیا ہے. ہم اس کی ایک صفت پہ بات کرتے ہیں، پھر دوسری پہ، پھر شاید تیسری پہ بھی، مگر مختصر. اللہ کی ذات خالق ہے. جب اللہ تھا اور اس پوری کائنات میں کوئی چیز اس نے نہیں بنائی تھی، وہ اسی طرح اس وقت بھی خالق تھا جیسے آج.
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کیفیت کی چیز بیان کی اور یہ فرمایا کہ کان اللہ ولم یک شیئا، اللہ تعالیٰ تھا اور اس کے علاوہ اس کائنات میں کچھ نہیں تھا۔ یہ کائنات کا جو خود وجود ہے، اس وجود کا بھی خلق اللہ نے کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے کوئی حد نہیں ہے، حدود نہیں ہے، اس کے لیے ساری جہتیں اور سمتیں برابر ہیں، کیا ایسٹ اور کیا ویسٹ اور کیا نارتھ اور کیا ساؤتھ، سب کی سب چیزیں اس کے لیے ہیں۔ اس نے ان سمتوں کو پیدا فرمایا اور جب پیدا نہیں کیا تھا تو اس وقت بھی وہ خالق تھا اور انہی صفات سے متصف تھا جن سے آج بھی وہ ہے۔ اظہار نہیں ہوا۔ اسی لیے جب یہ کہا جاتا ہے کہ اس کائنات کو کیوں پیدا کیا گیا تو اس کا ایک جواب صوفیہ یہ بھی دیتے ہیں کہ اللہ نے چاہا کہ اپنی صفات علیہ کا اظہار کرے۔ یہ صفات فعلیہ ہیں اللہ تعالیٰ کی، تاکہ وہ بتائے کہ میں رازق ہوں۔ آپ رازق ہیں یہ مانا، لیکن آپ کس کو رزق دے رہے ہیں؟ مخلوق کی تخلیق ہوئی اور بتایا کہ ان کو رزق دے رہا ہوں۔ آپ موت دینے والے ہیں، ممیت، محیی، زندہ کرنے والے، لیکن کس کو؟ تو کائنات کو بتایا، پیدا فرمایا کہ دیکھو میں اس طرح زندگی دیتا ہوں اور اس طرح موت بھی دیتا ہوں۔ اللہ کی صفت تخلیق، صفت ربوبیت، بار بار اللہ اپنے رب ہونے کی صفت کا بیان کرتا ہے، اور آپ انبیاء علیہ السلام کی اکثر دعائیں دیکھیں وہ ربنا سے شروع ہوتی ہیں، تو انسان پہلا لفظ جو کہتا ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، ربنا لا تزغ قلوبنا، رب زدنی علما، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، رب انی مغلوب فانتصر، یہ جتنی دعائیں قرآن میں آتی ہیں اور رب کے نام سے آتی ہیں، وہ پہلا سبق یہ دیتا ہے کہ دیکھو میں تمہارا مربی ہوں، تمہاری ربوبیت پرورش کرنے والا ہوں، اور یہ میری صفت اس کا اظہار ہوا ہے تم پہ جب میں نے تمہاری جگہ کو، تمہارے ٹائم کو، ٹائم اور سپیس کو تخلیق کیا ہے اور ان کی بھی پھر تربیت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ بار بار تخلیق پر اور رب ہونے پر زور دیتا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ مجھے اللہ کا یہ نام رب بہت پسند ہے۔ ان پہ اللہ تعالیٰ نے کوئی جہان کھولا ہوگا اور ان کی روح جو مزکہ اور مصفہ تھی اس پہ اظہار فرمایا ہوگا۔ اس لیے اللہ کی ربوبیت اور تخلیق یہ اللہ کے ساتھ اللہ کی صفات ہیں۔ تخلیق کی، میٹر، مادہ، اور یہ کہا کہ ہم نے جب تخلیق کی تو یہ ایک بند مادہ تھا، فی ستت ایام، جو کام ایک لمحے میں ہو سکتا تھا، جو بالکل بعید اور مشکل قطعاً اللہ کی ذات پاک کے لیے نہیں تھا کہ اس کی قدرت کی صفت پر زد جا کر پڑے اگر کوئی کہے کہ معاذ اللہ اس کی قدرت میں نہیں تھا، جو کام ایک لمحے میں بھی اس کے بھی کسی اور حصے میں مائکرو سیکنڈز میں ہو سکتا تھا، اس کے لیے فرمایا کہ کانتا رتقا ففتقناہما، یہ مادہ یہ بند تھا
ہم نے دونوں اس مادے سے آسمان اور زمین کو پیدا کیا فی ستت ایام 6 دنوں میں 6 ٹائمز میں. یہ وہ دن نہیں ہے جو ہم اور آپ سورج کے طلوع اور غروب سے سمجھتے ہیں. فرمایا فی ستت ایام 6 ٹائمز میں ہم نے اس سارے کام کو کیا. پھر ایک جگہ فرمایا کہ فی یومین دنیا کو ہم نے 2 دن میں پیدا کیا، اور پھر اقواتہا زمین کی طاقتیں اور قوتیں یہ ہم نے پھر اس میں ڈالی. سواء للسائلین جو پوچھتے ہیں آپ سے یہودی یا کوئی اور ہمارے بارے میں، انہیں بتائیں کہ پروردگار نے 2 دن میں زمینوں کو پیدا کیا اور پھر اس میں ساری طاقتیں اور قوتیں اس میں ڈالیں. سواء للسائلین پوچھنے والوں کو یہ جواب دیں، یہ ان کے لیے جواب ہے. اور پھر آسمانوں کو بھی، اور یہ بند تھے، گردش میں آیا نہیں تھا نظام، اور ہم نے ایک دن ان دونوں کو کھول دیا کہ ہوائیں چلیں، بارش برسے، زمین جذب کرے، آسمان سے نزول ہو، ان برکتوں کا بھی جس سے یہ کائنات چل رہی ہے، اور جو بار بار اپنے متعلق کہتا ہے کہ تبارک الذی بڑی برکتوں والی وہ ذات ہے، بڑی برکتوں والی ذات ہے. تو اس نے ان برکات کو اس زمین پر نازل فرمایا. تو یہ اس کی صفت تخلیق ہے کہ خلق کیا. کوئی چیز نہیں تھی، ہم نے تخلیق کی. اس کائنات کو ہم نے بنایا. جب بنا چکے تو اس میں کوئی برکت نہیں تھی، ہم نے باہر سے ایک چیز بھیجی. یہاں کوئی بھی مخلوق نہیں تھی، ہم نے مخلوق کو پیدا کیا باہر سے. اس زمین میں مائنز، معدنیات نہیں تھی. اللہ نے کہا انا انزلنا الحدید، پھر ہم نے لوہے کو زمین میں ڈالا. یہ لوہا باہر سے آیا ہے. پھر دوسری جگہ فرمایا کہ انزلنا المیزان، اور پھر ہم نے ترازو بھی قائم کیا، باہر سے ترازو کو بھیجا تاکہ خلق خدا اپنے درمیان انصاف کرے. ویل للمطففین، برباد ہو گئے وہ لوگ جو تطفیف کرتے ہیں. اذا کالوہم او وزنوہم، جب اپنے حق میں تولتے ہیں تو ترازو کو جھکا لیتے ہیں، اور وہی چیز غیر کو دینی پڑ جائے تو اس کے لیے الگ ترازو قائم کرتے ہیں. ترازو بھی باہر سے آ گیا، لوہا بھی باہر سے آ گیا. اور پھر فرمایا کہ انزلنا، ہم نے نازل کیا لباس جو تم پہنتے ہو، ہم نے لباس بھیجا ہے. یعنی لباس جس میٹیریل سے تیار ہوتا ہے وہ میٹیریل بھی ہم نے اس زمین میں ڈالا ہے. یہ سب چیزیں باہر سے آئی ہیں، اور پھر یہ جتنی چیزیں بھی آئی ہیں پوری تربیت کے ساتھ آئی ہیں. آسمان اور زمین دونوں کی تربیت ہوئی، یہ پیدا ہو گئے، مخلوق ہو گئی. اب ان سے پوچھا کہ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض، ہم نے اپنی امانت زمین اور آسمان پر پیش کی، اور ہم نے کہا تم ہماری امانت کو سنبھالو گے. تو وشفقن منہا، وشفقن منہا، اس سے عاجز آ گئے. وحملها الانسان، انسان نے کہا اللہ مجھے دے دیں، میں آپ کی امانت کو سنبھال لیتا ہوں. خلافت. اور اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان دونوں میں اختیار کو پیدا فرمایا. یہ سب چیزیں اب ادھر سے آ رہی ہیں. اور ہم نے کہا کہ طوعاً او کرہا،
میں جو بھی حکم دوں گا تمہیں اختیار ہے مانو یا نہ مانو، لیکن ایک چیز پہلے سے کہہ دیتے ہیں کہ تم اگر خوشی سے مان لو تو اچھا ہے، نہیں تو ہم تم پہ جبر کریں گے۔ جبر اسی وقت ہو سکتا ہے جب پہلے اختیار بھی ہو، کہ آسمان تمہیں اپنے دروازے کھولنے پڑیں گے، زمین تم اپنی اندرونی اشیاء کا اظہار کرو گی، میری خلق تم سے فائدہ اٹھائے گی۔ قالتا، دونوں بولے، اتینا طاعین، ہم سر جھکائے آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ بندگی اختیار کی آسمانوں نے بھی اور زمین نے بھی، اس لیے اللہ کی صفت ربوبیت اور صفت تخلیق یہ ہے اصل۔ اللہ کہتا ہے کہ باہر سے یہ چیزیں بھیجی ہیں، ہم نے پیدا کی ہیں، خلقنا الانسان، ہم نے انسان کو پیدا کیا، انسان جانتا نہیں ہے یہ کیا چیز تھا، ہم نے اس کا گارا بنایا۔ اسی لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یہ دیکھنا حضرت نے کہاں فرمایا، یہ حوالہ آپ بھی تو تلاش کریں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث نہ ہوتی تو ہم میں سے کوئی بھی قرآن کو سمجھ ہی نہ سکتا۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے فرشتے کو بھیجا، زمین کے مختلف حصوں سے مٹیاں جمع کی گئیں اور پھر پتلا بنایا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر اس کو چھوڑ دیا، پھر وہ خشک ہوا، پھر وہ کھنکھناتی ہوئی زمین، مٹی، گارا ایسی چیز بن گیا، پھر ہم نے اس میں روح ڈالی۔ یہ پورا واقعہ اللہ نے بیان کیا ہے، یہ نہیں ہے کہ کوئی چھوٹی سی چیز کر دیو، پورا واقعہ بیان کیا ہے کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا۔ نشو و نمائی انسانی کی مراتب ادھر توجہ مبارکہ ہوئی تو فرمایا کہ امشاجا نبتلیہ، ایک ایسی ناپاک چیز جسے تم کپڑوں سے دھو دو، ہم نے اس سے تمہاری تخلیق کی۔ فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے اسے سماعت دی، ہم نے اسے آنکھیں دیں، اور پھر تم دیکھو کہ اس کے بعد وہ ایک جرثومہ، ایک سیل وہ پرورش پاتا ہے، اور پھر متعدد جگہ پر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ پھر ہوتا کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اس کا شوہر اس کے قریب جاتا ہے، فمرت بہی، اور اس سے جو چیز اس کے وجود میں نئی آ رہی ہے اس کو لے کے چلتی پھرتی رہتی ہے زمین پہ۔ فلما اثقلت، اور جب اس بوجھ میں وزن پیدا ہو جاتا ہے اور یقینی طور پہ بچے کے وجود کا احساس ہوتا ہے، یہ خدا کہہ رہا ہے، اللہ کہتا ہے کہ پھر اس کے بعد وہ دونوں مل کر مجھ سے دعا مانگتے ہیں کہ اے پروردگار صالح اور نیک اولاد ہمیں عنایت فرما۔ پھر وہ ایک جگہ پلٹتا ہے اور کہتا ہے کہ فی قرار مکین، ہم اسے ٹھہرا دیتے ہیں اس سیل کو اس جگہ پر جو اس کی اصل پرورش کا ٹھکانہ ہے، یہ ہم کرتے ہیں۔ پھر ہم اس کی وجود کو بڑھاتے ہیں، پھر ہڈیاں بنتی ہیں، فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، اور پھر ہڈیوں پر ہم گوشت چڑھاتے ہیں۔ ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخر، پھر فائنل ٹچ اسے دیتے ہیں، اس بچے کو بہت خوبصورت بنا کر ہم دنیا میں بھیجتے ہیں، اور ایسی ایسی صورتیں بھیجتے ہیں
کہ اللہ خود کہتا ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین، بڑی برکتوں والی وہ ذات ہے لوگوں جو تم میں تخلیق کر کے بہترین حسن اور خوبصورتی اور بہترین صورت میں وہ تمہیں بھیجتی ہے اس دنیا میں۔ یہ سب صفت تخلیق ہے، اور اللہ کہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے اس کائنات میں باہر سے لا کے ہم نے اس نسل کو ڈالا تھا، اس کائنات میں یہ چیز نہیں تھی۔ لوہا خود بخود ہی ہو گیا، وہ کیسے ہو گیا؟ زمین میں پانی اور بیج ڈالنے کے بعد سبزی خود ہی اگائی؟ ایسے نہیں ہوا بھئی۔ وہ کہتا ہے ففتقناہما، بند تھی ساری کائنات، زمین کچھ نہیں تھی، آسمان کچھ نہیں تھا، بے جان تھے، تو ہم نے کہا زمین سے کہ تم اگاؤ گی؟ اس نے کہا جی میں اگا دوں گی۔ اور اس سے کہا تم برسو گے؟ اس سے کہا جی ہم برسیں گے۔ سورج کو پیدا کر کے کہا کہ دیکھو پانی کو بھاپ میں تبدیل کرنا ہے، کرو گے؟ اس سے کہا جی کریں گے۔ پھر جا کر اس کائنات کا نظام چلا، یہ پوری طرح سمجھا دیا کہ یہ چیزیں باہر سے ہمارے حکم میں آئی ہیں، یہ چیزیں جس جگہ پر آ کر مرتکز ہوئی ہیں اور جن کو انہوں نے اپنا مرکز بنایا ہے، یہ سب چیزیں ہماری بھیجی ہوئی ہیں، یہاں پہ اصل میں کچھ نہیں تھا۔ اس لیے تخلیق، اور دوسری صفت اللہ کی تنزیل۔ ہم نے تخلیق اور رب کو ایک ساتھ ذکر کر دیا۔ تنزیل کیا نازل کیا ہے؟ انزلنا الحدید، ہم نے لوہے کو نازل کیا۔ ہم نے لباس انسانوں کا نازل کیا۔ ہم نے ترازو کو نازل کیا۔ ہم نے وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، تیرے پروردگار نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی، اس پہ یہ پیغام نازل کیا ان اتخذی من الجبال بیوتا، کہ دیکھ اپنا گھر ہمیشہ کے لیے تم بنانا پہاڑوں میں۔ اور پھر سے سمجھا دیا، وحی کی، ہم نے کہا شہد کی مکھی تم نے اپنی غذا حاصل کرنی ہے پھولوں سے۔ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلَلًا، اور اپنے پروردگار کے ان بنائے ہوئے راستوں پر تم نے چلنا ہے جو ہوا میں اس نے تمہارے لیے راستے مقرر کیے ہیں، جو فضائی راستے ہیں تمہارے، تم نے ہمیشہ اس طرح اڑنا اور چلنا ہے۔ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، ہر قسم کے پھلوں سے اس کا رس چوسنا ہے۔ یہ نازل کیا ہے، کہ ایسے ہی نہیں مکھی کا نظام چل رہا اور شہد بن رہا اور مختلف چیزیں، یہ ہم نے نازل کیا، ہم نے وحی کی تھی۔ ہم نے مریم کو وحی کی تھی۔ کہ تمہیں ایک بیٹا عنایت کریں گے۔ اس سے کہا مجھے کسی لم یمسسنی بشر، کسی آدمی نے مجھے چھوا نہیں، ولم اک بغیا، میں کوئی بد کردار بھی کبھی نہیں ہوں، کبھی نہیں رہی، کبھی کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ قال کذالک، ہم نے اسے کہا کہ ہم یہ کریں گے۔ آپ قرآن کا ذکر کرتے ہیں کہ اس جیسی دوسری اور تیسری کتاب، آپ پڑھیے قرآن کو، یحییٰ علیہ السلام کا ذکر آیا اور عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا، دونوں میں ایک حرف کا فرق اللہ نے ڈال دیا۔ اللہ نے فرمایا جب زکریا نے بیٹا مانگا یحییٰ، تو اس نے کہا ہے پروردگار میرے ہاں کیسے بیٹا ہوگا، اور میری بیوی، اور میرے سر کے بال سفید ہو گئے، اور میری بیوی بہت بوڑھی ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے کہا ہم تمہیں دیں گے بیٹا، اور یفعل اللہ ما یشاء، اللہ جو چاہے وہ کام کرتا ہے، فعل کا لفظ ہے۔ آپ بولتے ہیں نا تمہارے قول و فعل میں تضاد ہے، تمہارے افعال تمہاری شخصیت کی تصدیق نہیں کرتے جو تم بنے ہوئے ہو۔
فعل کا لفظ استعمال کیا ہے. بھئی یحییٰ علیہ السلام کی ولادت ہے، ان کے والدین کہہ رہے ہیں کہ کوئی نشانی بھی ہوگی. اچھا بھی اب فرمایا یفعل اللہ ما یشاء، یہ 80 90 یہ جتنے بھی برس کے تم بڈھے ہو گئے ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمارے لیے. اللہ اسباب اور وسائل کا پابند نہیں ہوتا. اگر اسباب اور وسائل کا کسی درجے میں بھی پابند ہوتا، کوئی تعلق معاذ اللہ استغفر اللہ وہاں ہوتا، تو جہاں موت یقینی تھی اس کے لیے حکم دیتا کہ اپنے بچے کو ڈال دو پانی میں، دریا میں، اور ہم اسے لے جائیں گے بہا کے، اور ہم تمہیں تمہارا بیٹا واپس بھی لا کے دے دیں گے. اور یہ اللہ کہتا ہے میں نے وحی کی اس کی ماں کے دل میں ڈالا کہ یوں کرو، اور اس نے پنگوڑے میں بچے کو ڈالا اور بحیرہ کلزم یا نیل کے حوالے کر دیا. جہاں موت نہیں بھی آنی تھی آ جاتی. پانی کیا اور فرعون کی فوجیں کیا اور فرعون کے ڈھونڈنے والے کیا. اس لیے یحییٰ علیہ السلام کی جب تذکرہ فرمایا ہے نا، میاں اور بیوی دونوں موجود ہیں نا، فرمایا یفعل اللہ ما یشاء، اللہ جو چاہے سو فعل یعنی کرتا ہے. اور مریم کی باری آئی، اس سے کہا یا رب میرے ہاں یہ کیسے؟ فرمایا کذالک اللہ یخلق ما یشاء، اللہ جو چاہے پیدا کرتا ہے. یہاں تخلیق ہے، وہاں تفعیل ہے، وہاں فعل ہے، میاں بیوی موجود ہیں. یہاں ایک ہے سنگل لیڈی، اس کے متعلق فرمایا کہ یخلق ہم خود پیدا کریں گے. کوئی ضرورت ہی نہیں ہے کسی دوسرے کی اور ملاپ کی، ہوتا کچھ نہیں ہے، ہم خود پیدا کریں گے. آپ کھولیں قرآن اور پڑھیں، ایک لفظ نے پوری حقیقت کو بدل دیا. کہ وہاں ماں باپ ہے نا، تو وہاں پر فعل ہے ہمارا کہ ہم بچے کو بھیج رہے ہیں، اور یہاں پر صرف ماں ہیں، ہم یہاں پر تخلیق کر رہے ہیں، پیدا کر رہے ہیں. تو اللہ کی دوسری صفت جس پہ بات کر رہا ہوں تنزیل ہے، کہ وہ کہتا ہے میں نے نازل کیا ہے، باہر سے بھیجا ہے. پھر ایک روح کو باہر سے بھیجا جبریل امین کو، اور جبریل نے اس کو پھونک دیا، اور پھر اس کے بعد وہ امید سے ہو گئی. اسی لیے تو وہ کہتی ہے کہ لیتنی مت قبل ھذا، کاش میں اس واقعے سے پہلے مر جاتی. وکنت نسیا منسیا، اور میں بھولی بسری ہو گئی ہوتی، کوئی یاد بھی نہ کرتا کہ مریم نام کی کوئی عورت تھی. ہم نے کہا ایسی کوئی بات نہیں ہے، تم دیکھو یہ کھجور کا درخت ہے، اس کے نیچے حزی الیک جذع النخل، اس کو ہلاؤ اور دیکھو تم پہ تازہ کھجوریں گریں گی پکی ہوئی، ان کو کھاؤ، اور دیکھو ہم نے چشمہ پانی کا بہا دیا، اس سے پانی پیو. وقرری عینا، اور اپنے بیٹے کو دیکھ کے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرو. فَإِمَّا تَرَيِنَّ من البشر احدن، اور کوئی آدمی کوئی جاندار تمہارے پاس سے کوئی شخص گزرے اور پوچھے کہ یہ کیا ہوا ہے، تو اسے کہنا کہ لن نکلم اليوم، میں آج بات ہی نہیں کر سکتی. انی نذرت للرحمن صوما، میں نے رحمان کے لیے نظر مانی ہے. گویا بتا دیا کہ یہ بیٹا جو اسے دیا تھا یہ خالص ہماری رحمت تھی عیسیٰ علیہ السلام. اسی لیے تو وہ کہتے ہیں کہ میں جہاں بھی رہوں میں خدا کا چنا ہوا محبوب بندہ ہوں. یہ اللہ کی صفت تنزیل ہے، نازل کرتا ہے. پہلی صفت اللہ کی تخلیق جس کا ذکر کیا، اور اسی کے ساتھ ربوبیت، اور اس کے بعد دوسری صفت اللہ تعالیٰ کی اس کی تنزیل ہے کہ وہ نازل کرتا ہے. 3 ہو گئی یا 2 ہو گئی. اب ہم آتے ہیں دوسری طرف. ہم کہتے ہیں کہ اس کائنات کو جو پیدا کیا تھا اس میں جس کو بھیجا تھا وہ حضرت آدم علیہ السلام تھے، اور حضرت آدم علیہ السلام کا آنا
یہ نہیں ہے کہ ایسے ہی ذکر کر دیا ہو، خدا نے جان بوجھ کے پورا اس کا بیان کیا ہے کہ ہم نے اسے پیدا کیا، یہ کیا اور پھر انہیں اس دنیا میں اتارا۔ وہ باہر سے آئے تھے، کیا خوشی ہوتی ہوگی انہیں، کیا محبت تھی جب اللہ تعالیٰ بار بار انہیں کہتا ہوگا کہ آدم یہ کر لے، آدم یہ کر لے، آدم جا جنت میں، آدم یہ تمہاری بیوی ہیں۔ تو اللہ کے کلام سے جب اپنا نام سنتے ہوں گے تو محبت کے عالم میں سرشار ہو جاتے ہوں گے یا نہیں؟ اللہ کہتا ہے میں نے انہیں پیدا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے انہیں بھیجا ہے، اور جب بیوی کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا تو ہم نے انہیں تنبیہ بھی فرمائی ہے۔ ہم نے کہا لمن ہاک ربک، تیرے پروردگار نے منع نہیں کر دیا تھا کہ ایسے کاموں میں نہیں جانا؟ اور پھر شیطان نے انکار کیا تو اس کو بھی کہا ہے کہ ہم نے خاص طور پہ تمہیں کہا تھا کہ انہیں سجدہ کرنا ہے۔ بڑی باریک بات ہے ایک، یا چلو چھوڑو، سمجھ میں آتی ہے کہ نہیں آتی۔ بغیر کسی تشبیہ کے یہ واقعہ بیان کیا، کوئی سمبولک چیز نہیں ہے۔ اس آدمی کو دنیا میں کہیں بھیجا ہے اور اسے بتا دیا ہے کہ تمہاری نسلیں آئندہ چلیں گی، اور بتا دیا ہے کہ کیا کیا ہوگا، اور پھر اس نسل انسانی پہ ایک اور وقت ایسا آ گیا جب وہ معدوم ہو جاتی، ختم ہو جاتی، مٹ جاتی۔ اس نے ایک جہاز کے ذریعے بچایا، اور جب اس جہاز کی سواریوں نے زمین پر قدم رکھا ہے تو اللہ کہتا ہے میں نے کہا یا نوح اہبط بسلام منا وبرکات علیک، نوح اتریے اس زمین پہ، ہماری طرف سے سلام ہو آپ پہ۔ اسی لیے دوسری جگہ کہا ہے کہ سلام علی نوح فی العالمین، سارے زمانے میں، کل جگ میں نوح علیہ السلام پر خدا کی سلامتی نازل ہو، ہر دور میں، ہر جگہ پہ۔ ہم نے کہا نوح اتریے بسلام منا وبرکات علیک، اور میری برکتیں اب آئندہ نسل انسانی جو تم سے چل رہی ہیں ان کے ساتھ ہیں۔ وَعَلَىٰ أُمَمٍ مِّن مَّعَكَ، اور جو جانور تم نے رکھ لیے تھے ہمارے کہنے کے مطابق، ان کو بھی برکتیں دیں گے، ان کو بھی پھیلائیں گے، اور پھر ہم انہیں آباد کریں گے، اور پھر ایک دن ایسا آئے گا کہ ہم انہیں کھینچ لیں گے اور ہمارا قہر ان پہ نازل ہوگا، ان کی نافرمانیوں کی حرکتیں دیکھ کر پھر ہم ان کے ساتھ یہ بھی معاملہ کرنے والے۔ قرآن کہتا ہے یہ سب چیزیں ہوئی ہیں۔ شریعت ہمیں کہتی ہے کہ حیات کی ابتدا اس زمین پہ میں نے کی ہے۔ وہ پھر کہتا ہے خلق الموت والحیات، زندگی اور موت میری مخلوق ہے، میں نے تخلیق کی ہے۔ وہ کہتا ہے زندگی اور موت کو تخلیق کیا، پیدا کیا، اور پھر زندگی دی آدم علیہ السلام کو، پھر ان کی موت کا وقت بھی آ گیا۔ یہ سب کچھ کرنے والے نے کیا ہے، اور اس کائنات کی کوئی چیز نہیں تھی، وہ باہر سے آیا ہے سب کچھ۔ اس کائنات میں خود سے ایسی کوئی چیز نہیں تھی کہ یہ تخلیق بھی ہوتی اور ترزیق بھی ہوتی، رزق بھی ہوتا، کچھ بھی نہیں۔ ذہنی اقدار ہیں، سماجی اقدار ہیں، اور وجود ہے انسان کا، یہ سب کا سب قرآن بتاتا ہے اللہ کی طرف سے۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کا آنا بڑے اہتمام سے بیان ہوا ہے قرآن میں۔ ایسے نہیں ہے
کہ خدا نے کوئی سمبولک کچھ نہیں انہیں بتایا ہے. انہیں کہا ہے کہ لما خلقت بیدی، ہم نے شیطان سے کہا کہ تم نے اس کو سجدہ کیوں نہیں کیا جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا ہے. یہ حضرت انسان جو نظر آتے ہیں ان کے جد امجد کو اور پہلے ابا کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا. اللہ کے ہاتھ کیسے ہیں وہ پروردگار عالم خود ہی بہتر جانتا ہے، ہم کچھ نہیں جانتے، لیکن یقیناً وہ اس کی مخلوق کی طرح کے نہیں ہے. اگر ید سے مراد قدرت لیں، فتاوی تارخانیہ میں آیا، یہ بڑا نازک مرحلہ ہے، لیکن چلو یہ بات کر لیتے ہیں. ممکن ہے اگر یہ سمجھ میں آ جائے تو بہت اچھا، نہ سمجھ میں آئے تو اس بحث میں نہ الجھنا. ایک بہت بڑے فقیہ تھے، ان سے کسی نے دریافت کیا کہ حضرت ید سے مراد اللہ کے ہاتھ ہیں یا ید سے مراد اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے؟ انہوں نے کہا میرا عقیدہ تو یہ ہے کہ ید سے مراد اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں اور ہر قسم کی تشبیہ سے مخلوق سے بلند و بالا اور پاک ہیں. اس سے کہا حضرت اگر قدرت مراد لیں، انہوں نے کہا اگر قدرت مراد لوگے تو اللہ تعالیٰ نے جب یہ فرمایا کہ تم نے اے شیطان خاص طور پہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ اس کو سجدہ کرنا، لما خلقت بیدی، اس لیے کہ میں نے اسے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا ہے، اور اگر اس کا ترجمہ یوں کرو کہ میں نے اسے قدرت سے پیدا کیا ہے تو شیطان اٹھ کھڑا ہوتا اور کہتا ہے میں بھی آپ کی قدرت کا مظہر ہوں، یہ بھی آپ کی قدرت کے مظہر ہیں، مجھے بھی قدرت سے پیدا کیا ہے، اسے بھی قدرت سے پیدا کیا ہے، تو اس کی کیا اسپیشلٹی ہے، اس کی کیا خصوصیت؟ وہ خالص اس عقیدے پہ تھے جس کا ہم نے ایک جگہ تحریر بھی کیا ہے، کہا بھی ہے کہ یہ ندوہ کا عقیدہ یہ ہے ہمارا. بڑی نازک بات. باتیں ہماری یاد رہیں، پھر باتیں نہ ایسی سنیے گا، کہتے کسی کو سنیے گا تو دیر تلک سر دھنیے گا. زبردست بات انہوں نے کی. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے اپنے ہاتھوں سے اسے پیدا کیا ہے جس کو تم نے سجدہ نہیں کیا، پھر اسے زمین پہ بھیجا ہے، پھر اس کی طرف وحی کی ہے، پھر اس کے 2 بیٹے ہوئے، پھر دونوں بیٹوں کے درمیان قتل کا معاملہ ہوا اور اللہ تعالیٰ نے سمجھایا ان کو. اب وہ قتل کر کے لاش لیے پھر رہا ہے بھائی کی، سمجھ نہیں آتی کیفا سواری سوۃ اخی، وہ اپنے بھائی کی لاش کو کیا کرے. فبعث اللہ غراباً، اللہ کہتا ہے میں نے کوے کو بھیجا. کوا اس زمین سے خود بخود نہیں پیدا ہو گیا تھا، کسی نے بھیجا ہے. فبعث اللہ غراباً، ہم نے کوے کو بھیجا اور کوے نے زمین کھو دی اور پھر اس نے بھی ایک کوے کو مارا یا نہیں مارا، جو بھی ہے روایات ہیں ایسی، پھر اسے دفن کیا تو سکھایا، اور وہ سیکھا تو زبردست سیکھا. اس نے کہا یا ویلتا، ہائے افسوس، میں اتنا بے وقوف ہو گیا کہ کوا میرا استاد بنے اور میں اس سے سیکھوں. وہ سمجھ گیا کہ جب کوئی شخص کبیرہ گناہ کرتا ہے تو جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. یہ سب تخلیق ہے اور یہ باہر سے آئی ہیں چیزیں. اس لیے انسانیت کا آغاز اس کائنات میں بہت شاندار طریقے پر ہوا ہے. جب آپ نے اللہ کی صفت تخلیق بھی سنی اور اس کا رزق اور رب ہونا بھی سنا اور اس کی تنزیل بھی سنی کہ کیا کیا چیزیں اس نے نازل کی، اب ایک شخص اٹھ کے کہتا ہے کہ اس زمین میں ایک ڈیڈ سیل تھا اور اس ڈیڈ سیل سے زندگی شروع ہوئی، پھر اس میں زندگی آئی، پھر وہ مچھلیاں بن گئیں اور اس کے بعد اور چیزیں بن گئیں اور پھر ان میں سے ایک بندر بن گیا اور پھر ایسے ہوا اور ایسے ہوا. کروڑوں سال کے پروسیس کے بعد اب انسان بنا ہے. ہم کہتے ہیں حضرت
ریکارڈڈ ہسٹری جو کئی ہزار سال کی ہے، اس میں کبھی پھر وہ ارتقاء نہیں ہوا، ایولیوشن کبھی نہیں ہوا پھر کہ پہلے زمانے میں کوئی اور چیز تھی اب اور بن گئی. اور یہ صرف انسانوں میں ارتقاء ہوا ہے، کائنات کا اور کوئی جانور جس میں ارتقاء ایسے ہو گیا ہو جیسے آپ کی تھیوریز ہیں تو کتنے کروڑ سالوں میں ہوا. اگر اس بات کو ہم مان لیں آپ کی کہ انسان کی اصل کچھ اور تھی اور ہوتے 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 یوں ہوا ہے اور ایولیوشن کے ذریعے یوں ہوا ہے، تو اللہ کی صفت تخلیق کا انکار کرنا پڑے گا. اللہ نے پیدا کچھ نہیں کیا، ایک ڈیڈ سیل تھا اور اس سے ساری چیزیں آگے چلی ہیں. اللہ کی صفت ربوبیت کا انکار کرنا پڑے گا کہ وہ رب کیسا ہے، اس نے کوئی رزق نہیں دیا، ڈیڈ سیل سے شروع ہے تو ڈیڈ سیل کو رزق کی کیا ضرورت تھی. اور اللہ کی صفت تنزیل کا بھی انکار کرنا پڑے گا کہ اللہ نے کائنات میں کوئی چیز نازل ہی نہیں کی. اس لیے جب اس کی زد جا کر پڑتی ہے نا مذہب پہ، تو ہم لوگ وہاں کھڑے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم اپنے فیلڈ میں تو آنے نہیں دیتے. یہ ایولیوشن کا پروسیس ہمارے مسلمان بھی قائل رہے ہیں بہت سے اس کے. ان میں قرطبہ کے تھے، وہ تو اس سے بھی پیچھے چلے گئے تھے. وہ کہتے تھے کہ جو ڈیڈ سیل جو جسے آپ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس سے بھی پہلے انسان جو تھے جو بنے ہیں وہ ارتقائی مراحل جو تھے وہ نباتات سے آئے تھے، سبزیوں سے آئے تھے. پھر جب یہ آیا اور لوگ اس سے بہت متاثر ہوئے تو ڈاکٹر حمید اللہ پیرس والے ڈاکٹر صاحب سے بھی اس سے کچھ متاثر تھے. اور واللہ عالم ہم صحیح سمجھ پائے یا نہیں، لیکن ڈاکٹر اسرار صاحب تشریف لائے، ایک مرتبہ اس موضوع پہ بات ہوئی، وہ بھی کسی حد تک اس نظریے سے متاثر تھے. لیکن ہم قطعاً اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. پروردگار نے جو کچھ نازل فرمایا ہے اس کا انکار لازم آئے گا، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے لیے یہ پوری کائنات سجائی اور پھر اپنے بندوں کو بھیجا اور یہ خیر اور شر کے سلسلے جاری ہوئے، ان سب کا انکار لازم آتا ہے. ہم کسی قیمت پہ وحی کا انکار نہیں کر سکتے. اللہ کو کوئی نہ مانے ایک الگ بات ہے، قرآن کو نہ مانے بالکل الگ بات ہے، وہ ضرور اس قسم کے نظریات کو مانے، لیکن ہمارے پاؤں میں جو زنجیر ہے اور رہنی چاہیے وہ صحیح عقیدہ ہے اور حق تعالیٰ شانہ کی صفات ہیں. ہم صفات باری تعالیٰ کا انکار ایک سائنٹسٹ کی وجہ سے نہیں کر سکتے. یہاں پہ ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے اور اسی پہ ہمارے بچے الجھتے ہیں. میں ان بچوں سے صاف عرض کروں، یہ نیچرل سلیکشن، یہ سارا باب جنہوں نے نیچرل سلیکشن پہ باندھا ہے، اگر کسی نے بھی اس پوری کتاب کو پڑھا ہے تو اس میں خود بھی خلا باقی ہیں. ایک زمانے میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کچھ چیزیں پڑھنے یا کچھ زیادہ چیزیں پڑھنے کا ہوا تھا. وہ نیچرل سلیکشن جو کہتے ہیں یہ کس طرح ہو گئی تھی آخر، اور موت سے آپ زندگی کو پیدا کر رہے ہیں. ہمارے جو بچے انہیں پڑھتے ہیں، جو ان کے کرنے کا کام ہے وہ نہیں کرتے، اس مذہب کی طرف لا کے اسے ٹکراتے ہیں. اور اس مذہب کو جب تک اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ہم جیسے لوگ وہاں کھڑے ہیں، ہم تو بھی اس چیز کو نہیں گھسنے دیتے. ہمیں پوری طرح اس کا اعتراف ہے کہ اس نظریے کو جب مذہب کے ساتھ ٹکرائیں گے تو اس کا دفاع کرنے کے لوگ تو ہیں، لیکن اس نظریے کو فنی طور پر سائنٹیفکلی ان بنیادوں پر جو رد ہونا چاہیے تھا وہ آج تک ہم نہیں کر سکے.
ہمارے یہاں ایسے سائنٹسٹ اب پیدا نہیں ہوئے جو اس کتاب کو، اس نظریے کو اپنا موضوع بناتے اور پھر سائنٹیفکلی اس کا رد کرتے۔ اس کا جو رد کیا ہے یورپ والوں نے کیا۔ اس نظریے پر بہت تنقید بھی ہوئی ہے، وہ بھی ہماری نگاہ میں، لیکن جس طرح ہم نے عرض کیا تھا نا کہ جو کچھ رشدی نے لکھا ہے اس کا جواب کہاں ہے، تو بہت سے دوستوں نے اسے بھیجا، ہم نے اس موضوع کو پھر چھیڑا نہیں، اس وجہ سے نہیں چھیڑا کہ وہ جتنے بھی رد ہمارے علم میں تھے یہ سب ہم پہلے سے ہی جانتے ہیں، لیکن کسی دن بیٹھ کے تجزیہ کریں نا دونوں طرف کا، اور پڑھ کے اس کے ساتھ ساتھ ہسٹری پڑھی ہوئی ہو، تو پھر پتہ چلے کہ اعتراض میں کتنا وزن ہے۔ کافر کی بات میں بھی اگر وزن ہے تو ہمیں انصاف کے تقاضوں کے تحت اتنا تو ماننا چاہیے کہ اس کی بات میں وزن ہے۔ اس نظریے میں جو بھی وزن ہے، مسلمان سائنٹسٹ اس کا جواب لکھتے، اس پہ محنت کرتے، اس پہ تحقیق کرتے اور فنی بنیادوں پر اس کا جواب دیتے، یہ ابھی تک خلا باقی ہے۔ ہم کیوں نہیں مانتے؟ اس وجہ سے نہیں مانتے۔ ان کے دلائل کا جواب کیا ہے؟ کہ جنہوں نے ساری زندگی سائنس پہ تحقیق کی ہے، پڑھا اور پڑھایا ہے، وہ اپنے دلائل کے ذریعے اس کا رد کریں، یہ ان کے کرنے کا کام۔ تو بھیا جتنا کرنے کا کام ہے نا وہ کریں، لکھیں، تحقیق کریں، ایک ایک اس کی جو دلیل ہے اس کا توڑ سائنٹیفکلی پیش کریں۔ آپ بیچ میں لے آتے ہیں قرآن کو، آپ بیچ میں حدیث کو لے آتے، بھی آپ کا جو فریق مخالف ہے وہ ان چیزوں کو نہیں مانتا، وہ کہتا ہے ایسی چیز لاؤ جو کامن ہو مجھ میں اور تم میں۔ ہم کہتے ہیں جی یہ ہمارے مذہب سے، دین سے ٹکراتا ہے، اس لیے ہم ماننے سے معذور ہیں۔ آپ دین نہیں مانتے، خدا کو نہیں مانتے، کسی کو نہیں مانتے، تو اب ایک الگ بحث ہے کہ خدا ہے یا نہیں ہے، پھر اس کے بعد قرآن سچا ہے یا نہیں ہے، پھر اس کے بعد قرآن نے تخلیق کا یہ نظریہ پیش کیا ہے، یہ اگر ہماری عقل میں نہیں آتا اور ہم اللہ کو مانتے ہیں تو اللہ کا کہا کافی نہیں ہے۔ یہ ٹھیک وہ غلطی ہے جو ہم سب کبھی کبھی کرتے ہیں کہ اللہ بول رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے، اور ہمارے نفس کا منہ بند نہیں ہوتا۔ وہ کہتا ہے سود مت لو، مت سود کے نظام کو رائج کرو، اور ہم ہیں کہ اسی نظام میں گھسے چلے جا رہے۔ تو جو غلطی اور کمزوری ہے وہ ہماری ہے۔ اس لیے ہمیں کام کرنا چاہیے۔ یہ آج بات ہے نا، ہمیں ایسے ادارے بنانے چاہیے کہ آج سے 100 سال بعد کوئی کتاب و سنت کو چھوڑ کے خالص سائنٹیفکلی یہ بیان کرے کہ جناب آپ یہ جو کہتے ہیں یہ غلط ہے، اس بنیاد پہ اور اس بنیاد پہ اور اس بنیاد پہ۔ پھر فاسلز جو ملے ہیں، پھر افریقہ میں جو کچھ ملا ہے وہ ہیں، اللہ کا شکر ہے، ایسے بے خبر نہیں بیٹھے ہوئے، سب جانتے ہیں، لیکن ایسا فنی جواب جس سے خود ہمیں ہی اطمینان ہو جائے کہ فنی طور پہ یہ بات درست ہے۔ ہم کیوں دھڑا لیں بھئی مسلمانوں کا، یا جنہوں نے یہ نظریہ پیش کیا ان کا، کیوں نہ ہم انصاف پہ قائم رہیں؟ ہمیشہ صحیح بات کرنی چاہیے۔ جھوٹ کو کب تک کوئی ڈیفینڈ کرتا رہے گا؟ اب تک اس کتاب کا سائنٹیفکلی تجزیہ کر کے ہمارے لوگ اتنا مؤثر رد نہیں لکھ سکے۔ کچھ کا جواب دیا ہے ماشاءاللہ۔ اب کرنے کا کام یہ ہے بھیا کہ ہم اپنے ادارے ایسے بنائیں، ایسے نظام تعلیم مرتب کریں، ہمارے بچے مستقبل کے سائنسدان بنیں، ہم بھول جائیں اپنی حکومتوں کو اور بھول جائیں ان نظاموں کو، ہم خود سے آغاز کریں۔ ہم آج ایک ادارے کی ایسی بنیاد رکھیں جہاں پہ ہمارے بچے مسلمان ذہن اور تہذیب کے ساتھ ساتھ سائنٹیفکلی وہ پڑھیں گے، اور سائنٹیفکلی وہ ان چیزوں کو کسی وقت میں جب ہم اور آپ سب مٹی میں مل چکے ہوں گے، لیکن اتنا تو ہوگا نا کہ روحوں کو سکون پہنچے گا کہ کسی مسلمان نے ڈٹ کے جواب دیا۔ ہر زمانے میں جس علم کا غلبہ ہوتا ہے اس کے مقابلے کے لیے
ہمیں بھی اتنا ہی طاقتور ہونا چاہیے۔ یہ حدیث میں جو آیا ہے یہ اسی لیے، حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا چیز تھی لوگوں میں؟ جسمانی طاقت اور قوت، اخلاقیات، تعلیم، یہی چند ایک میدان تھے نا عربوں کے جس بنا پر لوگ اوپر اور نیچے ہونے کے تصور باندھا کرتے تھے۔ حضرت رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک فیلڈ میں سکھایا کہ پیچھے نہیں رہنا، آگے بڑھنا۔ فاقے پہ زندگی گزر رہی ہے، غزوہ خندق میں آدھی آدھی کھجور دے رہے ہیں، 24 گھنٹوں کی یہ خوراک ہے، اور 2 سال کے بعد 7 ہجری میں حدیبیہ کے معاہدے کے بعد عمرے کی قضاء کے لیے جب تشریف لائے ہیں تو خاص طور پہ کہا کہ مکہ کے طواف میں، حرم شریف کے طواف میں بیت اللہ کے خوب اکڑ کر چلنا ہے، تاکہ یہ جو کہتے ہیں نا کہ مسلمان کمزور ہو گئے ہیں اور خوراک نہیں ملتی، کھاتے پیتے نہیں ہیں، بیچارے فاقہ زدہ لوگ ہیں، تو اپنے کندھوں کو پھیلا کر اور تیز ذرا سا چلنا ہے تاکہ یہ دیکھیں اور انہیں احساس رہے کہ تم اتنے بھی گئے گزرے نہیں ہوگے۔ مقابلہ کیا نا۔ انہیں کس چیز پہ ناز تھا؟ یہی کہ پہلوانی بہت اچھی ہوتی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اتارا خندق میں کہ نہیں، اور انہیں مارکا مارا اور جیتے کہ نہیں؟ یہی تھا نا کہ شاعری میں ہم جیسا کوئی آدمی ہی نہیں، آپ نے فرمایا حسان کھڑے اور جواب دو، اور اس پہ تو انہیں اتنا ناز تھا، اتنا ناز تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسان کھڑے ہو، اور مکہ سے یہ قصیدہ آیا ہے، میری توہین کی گئی ہے، اور تم دیکھو میری تعریف جو بیان کرو گے تو ایسے نہ ہو کہ ان کی مذمت بیان کرتے کرتے میرے آباء و اجداد میں سے کسی کے متعلق کچھ کہہ بیٹھو، اور تمہیں نسب پتہ ہے، نہیں تو پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ سے مدد لو، ابو بکر کو سب پتہ ہے کہ میں کن کی اولاد میں ہوں اور کون میرے آباء و اجداد ہیں۔ اور حسان نے جب کہنا شروع کیا ہے تو حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم ایدہ بروح القدس، اللہ جبریل امین کے ذریعے، اللہ جبریل کے فیض سے میرے اس شعر کو طاقت دے۔ ہر زمانے کی جو علوم کی سطح ہوتی ہے، ہم کیوں پیچھے رہیں؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہم ادارے قائم نہیں کرتے، مسئلہ یہ ہے کہ ہم ان سائنٹیفک چیزوں کے لیے اپنے بچوں کو وقف نہیں کرتے، مسئلہ یہ ہے کہ ہم علم برائے معاش کے لیے بچوں کو کہتے ہیں کہ بیٹے کمانا ہے، کوئی تو ایسا ہو کہ کہے بیٹے بنو، سائنٹسٹ بنو، محنت کام کرو، فکر نہ کرو شادی کی، گاڑی کی، گھر کی اور فنڈز کی فکر نہ کرو، تم اپنا کام کرو بس۔ یہ مختصر سی بات اس لیے آخر پہ عرض کی ہے۔ دوسری کہ آپ کے ذہن میں رہے کہ ہمارے کرنے کے جو کام ہیں ہمیں وہ کرنے چاہیے، ہماری آئندہ نسلیں آ کر ان چیزوں پر محنت کریں، کام کریں اور ویسٹ کا جواب دیں۔ کیا آپ کا یہ نظریہ ہے؟ ہمارا یہ نظریہ ہے۔ سوشلسٹوں کا جواب دیں، کمیونسٹوں کا جواب دیں، مختلف جو تھیریز آ رہی ہیں ہم فلسفے کے میدان میں ان کا اسی طرح ڈٹ کے مقابلہ کریں، اور اللہ کا یہ احسان ہے کہ بہت بڑی حد تک، فل تو نہیں کہتے ہم، کامل تو نہیں کہتے، لیکن بڑی حد تک ان قوموں میں ابھی بھی انصاف باقی ہے۔ جب آپ کی چیز بھی ان کے سامنے ہوگی اور ان کی بھی، تو پڑھیں گے نا، آخر کچھ تو کہیں گے۔ تعصب اگر نہ ہوا اور بات انصاف سے کی تو حق یہ ہے کہ ہماری بات میں وزن زیادہ ہونا چاہیے۔ ہم اللہ کا شکر ہے، آپ جو لوگ بھی سن رہے ہیں آپ خود تجزیہ کر کے دیکھ لیں، ہمارا دماغ، ہمارا وزن، ہماری بات، ہماری جستجو، ہماری تحقیق، ہمارے سوچنے کے انداز اب تک ان سے بہت مختلف، بہت اعلیٰ اور بہت وسیع پیمانے پر اونچے ہیں، ہم نیچے نہیں ہیں۔ اب ان کی شاعری، ان کے نظریات، 9/11 کے بعد جو 8-10 کتابیں نئی مارکیٹ میں آ گئی ہیں، یہ سب دیکھی دکھائی چیزیں، لیکن اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہمارے بچوں میں اب بھی یہ صلاحیتیں رکھی ہیں۔ یہ ہے کام اس کا، اور جو تھیوری کا آپ کہہ رہے تھے
وہ مذہب کی حدود میں جب آ کر ٹکرائے گی تو ہم اس کے لیے دفاع کریں گے. ہم نے آپ سے عرض کر دی. کتنا ٹائم ہو گیا؟ ایک میرا کوئک 2 سوال ہیں اس پہ ذرا. نہیں ٹائم کتنا ہو گیا؟ جو آپ نے فرمایا کہ حضرت مریم 1 گھنٹہ 10 منٹ بہت ٹائم ہو گیا بھائی. اچھا جی فرمائیے. جازب کو خیر ان کی بھی 2 سوال ہیں، لیکن میرے ذرا کوئک سوال کوشچن ایک تو یہ کہ حضرت مریم کے پاس جو فرشتے کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تو آپ نے کہا کہ بغیر سبب کے پیدا کیا، تو یہ بھی ایک سبب نہیں ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ آئے اور انہوں نے آ کے جو ہے جو پھونکا، تو یہ بھی ایک سبب؟ بالکل آپ صحیح کہتے ہیں. ہمیں یہ فکرہ کہنا چاہیے تھا کہ بغیر ظاہری اسباب کے. آپ صحیح کہتے ہیں جی. وگرنہ تو اللہ کا امر بھی ایک سبب ہے، اللہ کا حکم بھی تو ایک ریزن ہے نا اس کی. آپ صحیح کہتے ہیں. ہماری مراد مفتی صاحب جو آپ نے کہا کہ چیزیں باہر سے آئی ہیں، تو یہ باہر سے آنے سے مراد مطلب وہ بھی تو اگر کوئی چیز باہر سے آئی ہے تو وہ بھی تخلیق نہیں آئے گی پھر، کیونکہ اگر کوئی مادہ پہلے سے موجود ہے اور باہر سے کوئی چیز آ رہی ہے تو پہلے سے مادہ موجود ہے اور باہر سے کچھ لایا، جیسے لوہے کا آپ نے فرمایا یا پھر جو ترازو کا ایک مادی چیز ہے غیر مادی چیز ہے، تو وہ دونوں باہر سے آئے. اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کی صفات اور عالم امر، یہ سب کے سب چیزیں ایسی ہیں جو اللہ کے اپنے ایک خاص اسکیم کے تحت ہیں. زمانہ ہے، روح ہے، خالق اللہ ہی ہے. خالق اللہ ہی ہے. اللہ کے علاوہ سب کچھ مخلوق ہے. اللہ مخلوق نہیں ہے، نہ وہ مخلوق جیسا ہے. وہ جو کہتا ہے وہی سچ ہے. ایک ہے کہ اللہ سچ کہتا ہے، اور ایک ہے اللہ جو کہتا ہے وہی سچ ہے. ہم کہتے ہیں اللہ جو فرماتے ہیں وہی سچ ہے بس. وہ اگر کہہ دے کہ سچ جھوٹ ہے تو یقیناً سچ جھوٹ ہے. وہ کہہ دے کہ ظلم صحیح چیز ہے، بالکل ٹھیک ہے، وہی وہ جو کہتا ہے وہ صحیح ہے بس. امید ہے انشاءاللہ سمجھ میں آ گیا. ٹھیک ہے جناب. اجازت کو اسی سے غالباً ریلیٹڈ کچھ کوشچن جو ہیں آپ کے ہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں. کوشچن تو نہیں، لیکن مطلب ہاں کوشچن ہی کہہ رہے ہیں، لیکن ایسا کوشچن ہے جو کہ ذرا سے اختلاف سے اٹھتا ہے. جیسے کہ مفتی صاحب نے کہا تھا کہ ہم ایوولوشن جیسی چیز کو مان نہیں سکتے، اور جس پہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ یہاں سے لیڈ کرتی ہے کہ پہلے ایک ڈیڈ سیل تھا، ڈیڈ سیل کے بعد ان سے وہ تخلیق بندر بنی، بندر کے بعد سے وہ انسان بنا. ویسے تو ایوولوشن یا بایوجینیسس ایسا کچھ کہتا نہیں ہے، لیکن اس کے بارے میں ڈاکٹر اسرار احمد نے اپنی پوری کتاب بھی لکھی ہے کہ اس کا میرے پاس انگریزی ٹرانسلیشن رکھا ہوا ہے، وہ اس کا نام ہے دا پروسیس آف کریشن. اور انہوں نے اکثر اوقات اس کو اس طریقے سے وضاحت کی ہے کہ تخلیق کے بھی دو اقسام ہیں، ایک تخلیق خلق ہے اور ایک تخلیق امر ہے. اور جب بھی تخلیق خلق کی بات ہو رہی ہے اس کے اندر جیسے کہ قرآن کے اندر انسانی جو ایمبریوٹک سٹیجز ہوتے ہیں یا دنیا کا اور اس کائنات کے بننے کا ذکر کیا گیا ہوتا ہے، تو اس کے اندر وقتی ایلیمنٹ ضرور آتا ہے، ایک ٹائم اورینٹڈ پروسیس ضرور آتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی تخلیق خلق کی بات ہو رہی ہے جس کے اندر انسانی تخلیق بھی آتی ہے، تو وہ ایک ایوولوشنری پروسیس لے سکتا ہے. اور کیونکہ جب بھی تخلیق خلق کی بات ہوتی ہے تو اس کے اندر آپ کے سائنٹیفک، بایولوجیکل اور فزیکل لاز کا ذکر ہوتا ہے، لیکن جب تخلیق امر کی بات ہوتی ہے تو وہ نہیں ہوتا ہے، تو یہ سب نہیں آتا ان میں. اور تخلیق امر جو ہوتا ہے وہ اس کا جو تعلق ہوتا ہے وہ روح سے ہوتا ہے اکثر اوقات. اور تو یہ کہنا کہ تخلیق خلق اور تخلیق امر کو آپ الگ الگ کس طرح کریں گے، اور اس کو آپ اس طریقے سے کیسے کہنا چاہیں گے کہ ہم جو ایوولوشن کا جو پورا سائنس جو کہ 150 سال سے زیادہ کے ریسرچ پہ چلتے آ رہا ہے،
ہم اس کو کیسے نہ مانیں. حالانکہ میں جب بھی اس ٹاپک کو پڑھتا ہوں مجھے ارتقاء میں اور اللہ تعالیٰ کے کلام میں مجھے کوئی ٹکراؤ نظر نہیں آتا. اور عالم خلق اور عالم امر، اس کو ڈفرینشیٹ کرنا چاہیے نا. جی، میرا کہنے کا مقصد یہی تھا کہ اس کو ڈفرینشیٹ ہم جب کرتے ہیں تو مجھے قرآن میں، اللہ تعالیٰ کے کلام میں، اور اللہ تعالیٰ نے جو اپنے تخلیق کے بارے میں جو وضاحت کی ہے اس میں، اور مجھے جو سائنس بتاتی ہے جس میں ایوولوشن آتا ہے، تو اس میں مجھے کوئی ٹکراؤ نظر نہیں آتا. صرف یہ ہے کہ ہاں جو ڈارون کی تھیوری ہے اس کے اندر کچھ مسئلے ایسے آ سکتے ہیں کہ جس پہ ہم بولیں کہ نہیں، ہم ارتقائی عمل کو تو ضرور مانتے ہیں لیکن ڈارون کو ہر طریقے سے نہیں مان سکتے. یہ ڈاکٹر صاحب احمد نے بھی اس کو ایسے ہی کہا تھا کہ I do believe in evolution but I do not believe in Darwinian evolution. یہ اس طریقے سے انہوں نے سمجھایا تھا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم سائنس کو اور باقی سب چیزوں کو اس طریقے سے دیکھیں کہ سائنس ایک، ہمارے پاس ایک طریقہ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو سمجھانے کا ایک ذریعہ ہے ہمارے پاس، تو ہمیں تو ویسے نظر آتا نہیں ہے کہ یہ کوئی ٹکراؤ دکھا رہا ہے ہمارے اسلامی تعلیمات کے ساتھ. اور اگر ہم اصل میں جس چیز پہ ہمارا اصل میں ٹکراؤ آتا ہے وہ اس بات پہ ٹکراؤ آتا ہے کہ آدم علیہ السلام تو ان کا ارتقائی عمل میں ہم یہ نہیں مان سکتے کہ آدم علیہ السلام ایک بندر سے ہے، نعوذ باللہ. لیکن جو سائنسی ارتقاء ہے وہ ایسا کچھ کہتا بھی نہیں ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ انسان کی جو ٹری آف لائف ہے، انسان کی شاخ الگ چلتے آ رہی تھی، بندروں کی شاخ الگ چلتے آ رہی تھی، پھر وہ الگ اسپیشیز بنے تھے. تو اس کی جو وضاحت ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ارتقاء جو ہوتا ہے وہ کسی ایک انڈیویجول جانداروں پہ نہیں بلکہ پوری اسپیشیز پہ ہوتا ہے. تو اس طریقے سے جب میں یہ سب چیزیں دیکھتا ہوں، ڈاکٹر اسعد احمد کی جو کتاب ہے جس کا اس کی انگریزی ٹرانسلیشن کا نام ہے دا پروسیس آف کریشن، اس میں وہ اس طریقے سے تخلیق خلق اور تخلیق امر کو تو سمجھاتے ہیں. اور انہوں نے مبشر لقمان کے بھی شو میں کہا تھا کہ یہ بالکل ارتقائی اور ایوولوشنری عمل لے سکتا ہے. تو آپ یہ ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اگر مسلمان قوم کو آگے بڑھنا پڑے گا سائنس میں، تو ان کو یہ سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کہنا پڑے گا کہ جو سائنس کہہ رہی ہے ہم اور جو اسلام کہہ رہا ہے یہ دونوں ٹکراؤ میں نہیں ہے. اور ہم اور اگر ہمیں آگے صحیح طریقے سے بڑھنا پڑے گا، ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ سائنس جو ہے اللہ تعالیٰ کے تخلیق کو سمجھانے کا ہمارے پاس ایک مؤثر ذریعہ ہے. اچھا، آپ نے عالم خلق اور عالم امر کی جو بات ارشاد فرمائی نا، ڈاکٹر صاحب کا ہم نے بھی حوالہ دیا، وہی آپ بھی ارشاد فرما رہے ہیں. یہ اس پہ انشاءاللہ مستقل بات کریں گے کہ عالم خلق اور عالم امر چیز کیا ہے اور ان کو ہم کیسے ڈفرینشیٹ کرتے ہیں. اور یہ آپ کا کہنا کہ ہمیں پڑھنا اور آگے بڑھنا چاہیے اس بنیاد پہ کہ سائنس جو کچھ کہہ رہی ہے اور اسلام جو کچھ کہہ رہا ہے یہ ایک ہی چیز ہے، اس پہ بھی انشاءاللہ بات کریں. ٹھیک ہے صاحب، میں نے چونکہ وقت ایک اور جگہ بھی طے کیا ہوا ہے اس لیے اب مشکل ہے، بلکہ وہ جو وقت ہے ادھر کا حرج ہوگا. ٹھیک ہے جناب، انشاءاللہ بات کریں گے.